सुन नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मोहतरम जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार नून लीग के ऊपर तनकीद कर रहे हैं वोट को इज्जत दो के हवाले से। वोट को इज्जत दोगे तो पार्लियामेंट मजबूत होगी, जमहूरियत मजबूत होगी। सियासी जमातें, नजरियाती कारकुन जो अपनी जिंदगी सियासी जमातों को दे दी, वो आगे क्यों नहीं आते? सबब क्या है? जिस तरह शाहिद खाकान आबादी साहब ने कहा कि मियां साहब लाडले होने का तासुर खत्म करें, और नून लीग सियासी जमात तो है, उसी के साथ इक्तदार के पीछे है और इक्तदार के लिए कोशिश करे। ये शाहिद खाकान आबादी साहब वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनकी बात में वजन तो है। आज जिस तरह पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी कहा कि नून लीग सिर्फ लाहौर को ही पाकिस्तान समझती है। आज पूरे सिंध के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर आज सिंधी कल्चर डे मनाया जा रहा है जोश और जज्बे के साथ। पूरे सिंध के अंदर, कराची के अंदर एक बड़ा जज्बा नजर आ रहा है। मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में मोहतरम जनाब बैरिस्टर राजा अंसारी साहब, नून लीग के रहनुमा, सीनियर रहनुमा। मैं सर आपको वेलकम करता हूं। मेरे साथ सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेनेटर रह चुकी है, वजीर रह चुकी हैं, एमपीए रह चुकी हैं, सुसी पलीजो साहबा मेरे साथ है। मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो में। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है बिल्कुल। आज सकाफत का दिन है बैरिस्टर साहब। आज पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर एक बड़ा जोश और जज्बे के साथ सिंधी कल्चर डे मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल मीर साहब, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सिंध, उसके साथ साथ दुनिया में जहाँ जहाँ भी सिंधी रहते हैं, आज उनके एक, मैं समझता हूँ कि ईद का समा है सिंध के लोगों के लिए। और कल्चरल डे के हवाले से उनकी बड़ी एक जद्दोजहद भी रही है। जब उनके उस कल्चर पे एक ख़ास मकतब फ़िक्र से एक तनकीद होना शुरू हुई, तो फिर सिंध के कौम के दोस्तों ने कहा कि अब हमें कल्चरल डे मनाना चाहिए, और वो सिलसिला आज तक जारी है। मैं समझता हूँ कि आज के इस दिन के मुनासबत से दुनिया भर में जितने भी सिंधी रहते हैं जो आज ये कल्चरल डे मना रहे हैं, और वो लोग जो शायद सिंध की ज़बान नहीं बोलते हो लेकिन उनको सिंध के कल्चर से प्यार है, सबको कल्चरल डे मुबारक हो। ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊंगा सदी पलीजो साहिबा। आज एक ईद का समा है, कल्चर डे, सिंधी कल्चर डे मनाया जा रहा है। न सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी हैं, सिंधी हैं, ये डे मना रहे हैं, क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया इम्तियाज भाई। सबसे पहले तो मैं आपकी तवज्जो से, जहां आपको, आपकी टीम को, मेट्रो वन की टीम को और अंसारी भाई को मुबारकबाद देती हूँ, वहीं मैं पूरे सिंध में जो भी सिंधी, उर्दू, बलोच, सराइकी, पश्तून, पंजाबी जो भी रहते हैं, और इसके बाहर भी, सिंध से बाहर भी जो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं मुबारकबाद भी देती हूँ। और यकीनन ये एक बहुत ही कदीम तहजीब है। यानी जब मोहनजोदड़ो के दरियाफ्त हुआ 100 साल पहले, तो वहाँ व्हील मिला, मतलब कि सफर करते थे लोग, ट्रेड करते थे, पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम मिला, सारी चीजें। यानी सिंध जो है उसको सिविक सेंस जो है हजारों साल पहले भी इतना सिस्टमेटिक वे में था। दरगाहें जो थी, हर चीज। और फिर हम देखते हैं कि सिंधु नदी किनारे जहां जहां से, यानी कश्मीर से आगे और यहाँ तक, और इस बीच में जो भी खत्ते में आबादियां हैं, वो सब सिंधु तहजीब की। और साउथ एशिया में इंडस सिविलाइजेशन जो है सिर्फ हमारे, सिर्फ एक सूबे तक महदूद नहीं है। तो ये बाबली और चाइनीज, मिस्री तहजीबों की बात करते हैं हम, तो ये भी मेरे ख्याल में कदीम तरीन सिंधु तहजीब है। और मेरे ख्याल में इसको तो जितना भी सेलिब्रेट हम और आप करें उतना कम है। मुझे खुशी हो रही है कि आपका चैनल भी विश कर। ठीक है, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज जो सियासत हो रही है, दो सियासी जमातें, यानी कि कौमी जमातें, उनको कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग, बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तनकीद कर रहे हैं कि मियां साहब जो है ना वो लाडले बने हुए हैं। और शाहिद खाकान आबादी साहब ने उनकी पार्टी से, उन्होंने भी कहा कि ये मुल्क के अंदर तासुर है, मियां साहब को ये तासुर खत्म करना होगा, क्या कहेंगी? देखिए, हम मुस्लिम लीग नून के साथ हम हुकूमत में भी शामिल रहे हैं,
तावी भी रहे, तावी यानी कुछ पॉइंट पर, वरना तो हमारा मैनिफेस्टो अपना है, मुस्लिम लीग नून का अपना है। इलेक्शन भी हम जाहिर बात है एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, जासूसी पार्टी को भी हम अपोज करेंगे। तो उसमें अब ये है कि मुस्लिम लीग नून यकीनन एक बड़ी सियासी जमात में, और मियां साहब वज़ीर आज़म भी रहे हैं, लेकिन यहाँ अभी हम देख रहे हैं कि मियां साहब, हमारी तो ख्वाहिश थी कि पीडीएम के कड़े वक्त में, जब हमने शुरुआत की पीडीएम की पीपल्स पार्टी ने, तो जानदार कोई भी लीडरशिप उस वक्त नहीं थी मुस्लिम लीग नून की। दूसरे थे, लेकिन मियां साहब जैसी कदावर शख्सियत नहीं थी। अब हमारी तो ख्वाहिश थी कि वो उसी वक्त आ जाते, तो सेहत भी काफी बेहतर हो चुकी थी। लेकिन अब ये है कि वो जब से आए हैं तो उसमें जिस तरीके से चीजें मैनेज की जाती हैं मुस्लिम लीग नून के लिए, जिस तरीके से अरेंजमेंट है, वो अवामी रंग उसमें नुमाया नहीं है। और जो स्पेस है मुस्लिम लीग नून के साथियों के कहने पर पंजाब में जो है दूसरों के लिए न सिर्फ सपेड़ा जा रहा है, लेकिन खत्म करने की भी हर जगह हतल इम्कान कोशिश होती है। फिर ये बात आती है कि सलाला साहब जैसे लोग जो कहते हैं कि 120 प्लस सीट हम लेंगे, और फिर मतलब ये चीजें पहले से मैनेज्ड है या क्या है? पीपल्स पार्टी समझती है कि सबके लिए गेम के रूल्स जो हैं, यानी फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के हवाले से बात कर रही हूँ, तो रूल्स सबके लिए एक जैसे होनी चाहिए, और इंसाफ के साथ, बराबरी के साथ। और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी जो है वो आइन के मुताबिक और इलेक्शन लॉज के मुताबिक अपना रोल अदा करने की जो है दी जानी चाहिए। दूसरी जो मुस्लिम लीग नून की पार्टी है उसके हवाले से जो भी आ रहे हैं अनुमान गुमान कि यहाँ से हम इतने लेंगे, फिर लोग जिस तरीके से उनको तस्वीर में रखकर पेश किए जा रहे हैं बलूचिस्तान में, पंजाब में, जो लोग दूसरी पार्टीज में जा रहे थे, फिर अचानक एक रात में फैसला आ जाता है कि नहीं अब तो ये यहाँ जा रहे हैं, और अचंक में जैसे चीजें जाती हैं, तो इस तरह से कोई ना कोई मुस्लिम लीग नून का जो है सीनियर लीडर उनको जैसे हाँकना, तो मैं उसको मायूस समझूंगी, लेकिन अपनी गाड़ियों में मैनेज करके उनको वहां लेकर आते हैं ऑफिस में, फिर वो ज्वाइनिंग करते हैं। वैसे तो अवामी तरीके से ज्वाइनिंग हर पार्टी में होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन यहाँ दावे जो किए जा रहे हैं उसमें अवामी रंग जो है वो उस तरह नहीं है। और जो ये पूरी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो उसमें मेरे ख्याल में खदशात है, हर तरफ से हैं। बाकी तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारी पार्टी, मियां साहब और बाकी सारे लीग नून के जो भी सीनियर रहनुमा है, हम उनकी इज्जत करते हैं, और हमने जो है 16 महीने मुश्किल और चैलेंजिंग टाइम भी साथ गुजारा है। बैरिस्टर साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड सब सियासी जमातों को लगे से रहा है कि जैसे मैनेज करके आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए मीर साहब, ये बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि कोई इस तरह का तासुर है नहीं, ये तासुर बनाया जा रहा है। और मैंने पहले भी ये कहा था कि इस तरह का तासुर बनाना बुनियादी तौर पर जमहूरियत मुखालिफ कुव्वतों को मजबूत करने के बराबर होगा। इस तरह का तासुर जमहूरियत पसंद कुव्वतें हैं, ये जो जमातें हैं, उनकी तरफ से इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए कि इस तरह का तासुर है, क्योंकि बुनियादी तौर पे अगर हम हकीकी और जो ग्राउंड की जो रियलिटीज़ हैं, ज़मीनी हकायक अगर हम देखें तो उसमें तो सब लोग माशाल्लाह एक जैसे, उनको इक्वल बैटल फील्ड है। उसमें आप देख रहे हैं कि बिलावल साहब भी जलसे कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के कायदीन भी जलसे कर रहे हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। इलेक्शन के हवाले से तैयारियां तमाम जमातें कर रही हैं, हम भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। तो रही बात यह कि जी दो चीज़ें हो रही हैं। एक ये कि मियां नवाज शरीफ जब वापस आए हैं तो उनको इंसाफ जो बहुत पहले मिलना चाहिए था, इतना डिले इंसाफ मिल रहा है, वो जो इतना देर से इंसाफ मिल रहा है, बजाय इसके कि ये कहना कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई और उस बेचारे को इतना देर से आप इंसाफ दे रहे हैं, आपने इसको तासुर में शामिल कर दिया। दूसरी बात यह है कि वो लोग
جو 2018 کے الیکشن میں ہمارے جلسوں میں کھڑے ہو کے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ ہولڈرز تھے اور تقریریں کر رہے تھے انتخابی جلسوں کو، اور پیچھے سے کسی کو فون آتا تھا اور ان بیچاروں کو کان سے پکڑ کے لے جایا جاتا تھا اور جہازوں کے جہاز بھر کے عمران خان کی جھولی میں ڈال دیے گئے تھے، اور اس وقت ایک جبر تھا، ایک ستم تھا، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ایک انجینئر طریقے سے حکومت دلوائی گئی اور سلیکشن ہوئی ایک طریقے کی. خود چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ سلیکٹڈ ہے. وہ سلیکشن اسی طرح ہوئی تھی کہ نون لیگ کے جتنے بھی الیکٹیبلز تھے، ٹکٹ ہولڈرز تھے، ان کو اسی طرح راتوں رات ایک ٹیلی فون کال پر پی ٹی آئی کے حوالے کر دیا گیا تھا. آج جب وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں اس کا ازالہ ہو رہا ہے، تو جب وہ لوگ واپس اپنی جماعت میں آ رہے ہیں تو اس کو تاثر کا نام تو نہیں دینا چاہیے. بلوچستان کی بات کی ہماری بہن نے. بلوچستان میں آج سے 3-4 مہینے پہلے سچویشن ڈیفرنٹ تھی. کیا سچویشن تھی؟ سچویشن یہ تھی کہ یہ سب لوگ، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں، بعد میں ان سب لوگوں کو کہا گیا کہ آپ مسلم لیگ نون میں چلے جائیں. تو بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر کی بات نہیں ہے، یہ اس ماحول کی بات ہے جو خود پیپلز پارٹی کے قائدین نے بنایا اور ہمارا کام آسان کر دیا ہے، یہ کہہ کر کے جی اگلی حکومت مسلم لیگ نون کی آ رہی ہے. ہمیں بھی اتنا یقین نہیں تھا کیونکہ ہمارے لیے بڑا ٹف تھا کہ اتنے عرصے کے بعد میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں. پی ڈی ایم کی 16 مہینے کی جو ہماری کارکردگی رہی ہے اس کا بیگیج ہے، مہنگائی ملک میں بڑھ چکی ہے، لوگوں کے پاس ہم کیا لے کے جائیں گے. لیکن الحمدللہ وہ شکریہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا کہ انہوں نے ایک ایسا تاثر دینا شروع کر دیا جس سے ہمارے لیے اور کام آسان ہو گیا ہے اور لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جی میاں نواز شریف آ رہے ہیں. حقیقت ایسی نہیں ہے. حقیقت میں ہم ابھی بھی الیکشن لڑیں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ووٹ دیں. ان کے ووٹ کا جو بھی فیصلہ آتا ہے اس ووٹ کا پھر پتا چلے گا کہ ووٹ کی عزت کہاں ہے. دیکھیں، لوگ ووٹ دے دیں، اس ووٹوں پر مشتمل اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت بنتی ہے پاکستان میں، پھر اس کو ایکسپٹ کرنا ہر سیاسی جماعت کی یہ ذمہ داری ہے. بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. سزیف علیزہ صاحب آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں، میں بریک کے بعد آؤں گا، آپ کا پوائنٹ آف ویو ضرور لوں گا. ناظرین بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم ناظرین، میرے ساتھ سینئر رہنما سینٹ رہ چکی ہے، منسٹر ایم پی رہ چکی ہیں سزیف علیزہ صاحبہ میرے ساتھ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہے. جس طرح بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی نے تاثر بنایا ہے کہ میاں صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، نون لیگ کی حکومت آ رہی، کیا ریسپونڈ کریں گے اس کے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں انصاری صاحب کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرتی ہوں کہ جس طرح اپنے پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. بہت کم لوگ سندھ میں مسلم لیگ کے ہیں جو اتنے پڑھے لکھے انداز سے آرگومنٹس دے کر، ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں پنجاب سائڈ سے بھی لوگ جو ہے پارٹی کے وہ صرف یعنی عجیب سی باتیں کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس طرح کے جو دلائل یا سمجھ بوجھ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے. تو میرے خیال میں ان کو پورا رائٹ ہے اپنی پارٹی کے دفاع میں یا ان کے حق میں بولنے کا. لیکن میرے خیال میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو دیکھیں، جب بھی وکٹمائزیشن سے کوئی بھی پارٹی، جمہوری پارٹی یا پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی پارٹی، اس کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہوا ہے، جھوٹے کیسز ہوئے ہیں، انتقامی کارروائیاں ہوئی ہیں، سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے ہی آواز اٹھائی تھی. آپ کو یاد ہوگا بی بی مریم کو جب وہ انہوں نے گرفتار کیا مریم نواز صاحبہ کو، تو سب سے پہلے احتجاجی بلاول صاحب نے کیا. تو ہم تو اپوزیشن میں ہوں یا اقتدار میں، ہم تو چاہتے ہیں کہ یعنی سب کا پولیٹیکل جو حق ہے اس پہ سے وہ ان کو ملنا چاہیے. جہاں تک ابھی نواز شریف صاحب کے کیسز کی بات ہے، تو دیکھیں ہم تب بھی کہتے تھے کہ یہ کورٹ سی جو ہے وہ فیصلہ کریں گی، تو تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی نیب جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا. وہ پہلے غلط تھی یا اب غلط ہے، ان کو جو ہے ان کی پروسیجر کو جو ہے کرنا چاہیے تھا. جب ہم بات کرتے تھے تو مسلم لیگ نون کے ساتھی کہتے تھے نہیں نیب کو رہنے دے، نیب ٹھیک ہے، نیب ان کو اتنا ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے. یقین مانیے میں اس وقت سینٹ میں ہوتی تھی کہ ہم فرت اللہ بابر صاحب دوسرے ہمارے جو ہے ساتھی وہ حیران رہ جاتے تھے. تو اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نیب کا کردار ماضی میں ٹھیک نہیں رہا. مسلم لیگ نون کے لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں وکٹمائزیشن کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی
سب سے زیادہ جو جن بدترین بدلے کی آگ اور بھاوناؤں سے گزری ہے سامنے والے کی، جتنی وکٹمائزیشن، جھوٹے کیسز، کیونکہ میں ان ساری ہیئرنگز پہ خود جاتی تھی اور مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہوتا تھا کہ جس طریقے سے ادی فریال کو ہم کٹڑے میں دیکھتے تھے یا آصف صاحب کو نہ کیے ہوئے گناہوں کی جو یعنی ایک مسلسل جو ان پہ سنوائیاں اور یہ ساری چیزیں اپنے صوبے سے بھی دور، یہ بڑا ہی خراب. ان میں سے زیادہ کیسز تو مسلم لیگ نون کے ہی بنائے ہوئے تھے نا، لیکن پھر بھی ہم جمہوریت کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے اور پارلیمنٹ کے کو طاقتور بنانے کے لیے، آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ الیکشن میں تو مسلم لیگ نون اور یہ سارے جو انہوں نے کہا، خاص کر جے یو ایف نے، کہ بھئی ہم تو پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے. ہم نے کہا کہ نہیں بیٹھنا چاہیے، اپوزیشن کو مضبوط ہونا چاہیے، یا جو اگر ہم حکومت میں آتے ہیں تو ایک ساتھ ہونا چاہیے. بھلے کچھ پوائنٹس جو ہے اگر ہم ایگری کرتے ہیں تو ہم مثبت اور پازیٹیو ذہن کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے دکھڑا سنا کر نہیں یہ ساری چیزیں اگر ایک پارٹی کے حق میں بالکل جا رہی ہیں، نون لیگ کے حق میں جا رہی ہیں، جو ہے جو ماحول سجایا جا رہا ہے، یعنی عوامی حق میں بات میں نہیں کر رہی. جو اب تو نیب کی بھی طرف سے دیکھ لیں، اب تو جو ہے دوسرے ایڈمنسٹریشن کیبنٹ ان کی جو ہے وزراء، ان کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے، یہ ساری چیزیں تو میرے خیال میں یہ تاثر بھی نہیں ہونا چاہیے نا، کیونکہ پھر ایک دفعہ پھر کوشچن مارک آ جائے گا الیکشن پہ، پھر وہ بھی کنٹروورشل بن جائیں گے. ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں عوامی طریقے سے جو بھی آئے، جو جس کو بھی عوام لائے. ہماری تو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ بلاول صاحب ہیں، ہم اس کے لیے کوشش میں ہیں، کوشاں ہیں، اور ہماری حتی الامکان کوشش ہوگی سارے صوبوں سے ہم میجارٹی لیں. ظاہری بات ہے ہر پارٹی کو حق ہوتا ہے. صحیح. آپ اپنی پارٹی کو ضرور ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جو حقائق ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. جس طرح پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے فیس کیا عدالتوں کو، جیلوں میں گئے، اس طرح نون لیگ نے نہیں کیا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، مجھے آج بھی یاد ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں، وہ جب لنڈن میں تھیں، انہوں نے میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا. بعد میں اس چارٹر آف ڈیموکریسی کی دونوں طرف سے تھوڑی بہت اس کی جو ہے وہ شکوں پر پوری طریقے سے عمل نہیں بھی ہو سکا، لیکن بہرحال پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ڈیموکریٹک پروسیس آگے بڑھا ہے اس میں چارٹر آف ڈیموکریسی کا بڑا ہاتھ ہے. اور یہ وین تھا دونوں رہنماؤں کا، محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کا، جنہوں نے بر وقت یہ فیصلہ کیا کہ تمام سیاسی اور جمہوری قوتوں کو آپس میں مل کے یہ چارٹر سائن کرنا چاہیے. اب ایشو یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے تاثر کی. ایسا کیا کیا جائے، میاں نواز شریف ایسا کیا کریں جس سے یہ تاثر ختم ہو؟ مثال کے طور پہ کیا میاں نواز شریف صاحب ہتھیار ہاتھوں میں لے کر باہر نکل آئیں اور کہیں جی کہ خبردار میں آ گیا ہوں اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیں؟ یا کیا ایسا تاثر ہو، کیا کورٹیں دوبارہ میاں نواز شریف کی جو نااہلی تھی یا جو میاں نواز شریف کی جو سزائیں تھیں ان تمام کو انڈورس کرنا شروع کر دیں؟ جو زیادتیاں ہوئیں ساری دنیا کے سامنے، ججز کے ویڈیوز آئے جنہوں نے سزائیں دی، ان ججز نے کہا ہمارے ضمیر پر بوجھ ہے. کیا دوبارہ پاکستان کی عدالتیں کہیں کہ جی نہیں، میاں نواز شریف کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں، جو انتقام کا ان کو نشانہ بنایا گیا وہ ٹھیک بنایا گیا؟ کیا یہ ہونا چاہیے؟ تب جا کے تاثر ختم ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک ماحول تھا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بڑا اس کو سوٹ کرتا تھا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت باہر تھی، وہ پاکستان آئے اور پھر نظر آ رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بننے والی ہے. وہ تو ایک بہت بڑا سانحہ ہو گیا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں اور اس کے بعد بھی ایک پھر سینیریو بنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب بھی الیکشنز آتے ہیں ملک میں ایک سینیریو بنتا ہے. خوش قسمتی سے آج کا سینیریو میں اتنا حد تک ضرور کہوں گا کہ ہمارے حق میں ہے. کیوں؟ میاں نواز شریف جلا وطن رہے کافی عرصے تک، یہاں ان کو سلو پوائزننگ جس طرح کی جا رہی تھی، جس طرح ان کے پلیٹلیٹس کا مسئلہ تھا، پھر 4 سال 5 سال کے بعد جیسے ہی وہ واپس آتے ہیں ان کا بڑا شاندار استقبال ہوتا ہے. پورے ملک کے اندر ایک سیاسی جو ہے وہ فضا مسلم لیگ نون کے حق میں جاتی ہے. تو وہ جو سیاسی ایٹماسفیئر ہم نے بنایا پاکستان مسلم لیگ نون کی، اس میں محنت شامل ہے، اس کا کریڈٹ لازمی بات ہے ہم لیں گے. لیکن یہ کہنا کہ جی ادارے ہم سے ملے ہوئے ہیں اور ہماری کوئی بیک ڈور کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور ہم بالکل حکومت میں آ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر ہم حکومت میں آ رہے ہوتے تو پھر ہم اتنی محنت نہیں کر رہے ہوتے. ہم جس طرح سے یہاں کراچی سے جس طرح آپ نے دیکھا کہ ٹرینیں بھر کے میاں صاحب کے استقبال کے لیے گئے، ہمیں کیا ضرورت تھی اگر ہماری ڈیل ہو چکی ہوتی؟ اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک بھر میں جس طرح ہمارے ٹکٹ ہولڈر سے ہم انٹرویوز کر رہے ہیں، پارلیمانی بورڈ بن رہے ہیں، تمام
چیزیں ہو رہی ہیں, ابھی جنرل باڈی کا اجلاس ہونے والا ہے ہمارا, تو یہ جو ہم سب کچھ کی چیزیں جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہم محنت کر رہے ہیں اس کی تو پھر کوئی ضرورت ہی نہیں تھی, ہم بیٹھ جاتے. ایک چیز سب سے پہلے, میاں صاحب اپنے بھائی کی حکومت میں نہیں آئے, 15-16 مہینے پرائم منسٹر تھے, اس ٹائم نہیں آئے. ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے پیچھے ہٹیں, میں نہیں کر رہا, سابق وزیر اعظم کہہ رہے ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب کے ووٹ کے جو کہہ رہے تھے عزت دو, اس سے پیچھے ہٹ گئے. دیکھیں شاہد صاحب ہمارے بڑے ہیں, میں ان کے کسی بھی کمنٹ پہ نہیں تبصرہ کرنا چاہتا, لیکن میاں نواز شریف کی جو اسپیچ تھی لاہور کے جلسے میں, وہ تو مکمل طور پر ووٹ کو عزت دو کے حوالے سے تھی. ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب ووٹ کی پرچی کو بیلٹ پیپر سے نکال کے اور آنکھوں سے آنکھوں پہ رکھ کے منہ سے چوم کے پھر اپنے دل پہ لگا دیں. ووٹ کو عزت دو کا مطلب ہے کہ جو شخص آپ کو ووٹ دینے آتا ہے, یعنی وہ کوئی بھی ہو, وہ آپ کو ووٹ دے, آپ کے مخالف کو ووٹ دے, جو ووٹر ہے, جو پاکستان کا عوام ہے, اس کی زندگیوں میں بہتر تبدیلی آنی چاہیے. میاں نواز شریف نے اپنی پوری تقریر میں پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں میں مثبت انقلاب لانے کی بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف ایک انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. ہاں اتنا ضرور ہوا ہے, میاں نواز شریف نے اپنی شرائط پر پوری پولیٹیکل اپنی جو اسٹرگل ہے وہ انہوں نے اپنی شرائط پر طے کی ہے. کیسے کی ہے؟ میاں نواز شریف نے کہا ہے, میاں نواز شریف نے یہ باور کروایا ہے کہ پاکستان کے جمہوری قوتوں کو عزت دینی پڑے گی, پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کرنا پڑے گا, پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا پڑے گا. اس سے پیچھے ایک انچ بھی ہم نہیں ہٹیں گے. میں آپ کی طرف آتا ہوں. جس طرح چیئرمین صاحب پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا, پرانی سیاست, پرانی سوچ, میں نوجوان لیڈر ہوں اور مجھے آگے لایا جائے. جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنے, 4تھی بار بھی ہمیں کہا جا رہا ہے وہ وزیر اعظم بنے تو ملک کے حالات بہتر ہوں گے, ملک مشکل میں نہیں رہیں گے. کیا کہیں گی سسیب علی جو صاحب؟ صاحب دیکھیں, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پہلی دفعہ کیبنٹ میں, حالانکہ ان کے لیے مشکل مرحلہ تھا, مشکل فیصلہ تھا, لیکن ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ وہ بڑھے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, بحرانوں سے تو نکالنا ہے, ظاہری بات ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی, پاکستان کافی حوالوں سے آئسولیشن میں بالکل تھا. انٹرنیشنل سینیریو میں ہم دیکھیں, اس میں چیئرمین بلاول صاحب نے نہ صرف اپنے انٹرنل جو معاملات ہیں یا سیلاب کا سامنا کیا, اس کے لوگوں کے لیے انہوں نے بھاگ دوڑ کی اور وفاق کے ساتھ کوآرڈینیشن میں وہ مسلسل رہے. ایک مختصر عرصے میں انہوں نے جو مورچہ سنبھالا ہمارے بین الاقوامی معاملات کا, انٹرنیشنل افیئرس کا, اس میں انہوں نے زبردست کیس رکھا اور ان کو جو ریسپانس ملا ہر کسی کو اس طرح نہیں ملتا. وہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے فرزند تو ہیں, بھٹو صاحب کے نواسے تو ہیں, لیکن جیسے آصف علی زرداری صاحب نے کوئٹہ والے جلسے میں کہا کہ اب ان کی اپنی بھی پہچان ہے, کیونکہ چیزوں کو معاملہ فہمی کے ساتھ اور ایک فہمیدگی کے ساتھ, میرے خیال میں نوجوانوں کے وہ لیڈر ہیں اور نہ صرف پڑھے لکھے ہیں, وہ جفاکش ہیں, بہادر ہیں, محنتی ہیں. بالکل اسپیس ملنا چاہیے. یہ آپ کے سامنے بیرسٹر صاحب بیٹھے ہیں, نوجوان ہیں, اچھا بولتے ہیں, بھلے ہم ایگری نہ بھی کریں, ہماری پالیسی اور اوپینین میں فرق ہو, لیکن ایک تحرک میں نوجوان جب ہوتا ہے, مثبت سوچتے اپنے چیزوں کو دیکھتا ہے, اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتا ہے یا ان کے لیے کوشاں ہوتا ہے, تو وہ چیز رزلٹ بھی دیتی ہے. سینئر لوگوں کی مخالفت کبھی بھی چیئرمین صاحب نے نہیں کی. ہاں وہ کہتے ہیں جو 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں تو اب ان کو یہ کیبنٹ, ابھی ہمارے بھائی نے کہا کہ بھائی کیا کس سے تاثر مل چیز سے, میرے خیال میں میاں صاحب کو کیبنٹس میں سارے لوگ اپنے نہیں بھرنے چاہیے تھے. میرے خیال میں نگران حکومت کی جو معیار زیادہ ہو رہی تھی, ان کو کہنا چاہیے تھا کہ بھئی اب پہلے نہیں تھا, میں آ گیا ہوں, بھلے یہ نئی کیبنٹس آنی چاہیے تاکہ لوگوں کو شک و شبہ نہ ہو. اور یہ ساری ایڈمنسٹریشن جو بھی چنے لوگ جو ہے گن کر چن کر نون لیگ کے خاص رہے ہیں, ابھی بھی دیکھیں خود ان کی جو ہے مرکزی عاملہ ہے یا ان کی خود اپنی جو تنظیم سندھ میں ان کا اسٹرکچر نہیں ہے. اب ایسے لوگوں کو سامنے لائے نا, انصاری صاحب جیسے لوگوں کو, اور ہمارا کم سے کم پیپلز پارٹی کا تو پنجاب میں بھلے پہلے زیادہ سیٹس لیتے تھے, بھلے اب ہماری وہ گن کر بتاتے ہیں بھائی صرف پنجاب یا نہیں, ہم کوشش میں ہیں, لیکن ہمارا تنظیمی اسٹرکچر ڈھانچہ بالکل ہے. اور ہم صوبائی اسمبلیوں میں بھی آئے ہیں, ہماری عزت سیٹس پہ بھی خواتین تھی, ہم فیڈرل اس میں بھی آئے ہیں, سینٹ سے بھی, تو ہماری نمائندگی تھی. لیکن نون لیگ کی یہاں کب ہے؟ جب الیکشنز آتے ہیں تو میاں صاحب کو سندھ یاد آتا, جب الیکشن آتے ہیں تو میاں صاحب کو نون لیگ
लीग के यहाँ के साथी जो मुश्किल हालात में यहाँ रहे हैं, डिफेंड किया है पार्टी को, उनका पर ख्याल आता है। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून जो है अभी भी उस ताकत के मुंबे की तरफ देख रही है जहां डोरियां आवाम की तरफ नहीं जाती, एडमिनिस्ट्रेशन और अपने मनपसंद लोगों के जरिए जो है वो चीजों को मैनेज कर रहे हैं। अभी भी कैंपेन में तो मुझे नहीं लग रही मुस्लिम लीग नून, मेरे ख्याल में उनको अभी भी शायद उस तरह लोग कहते हैं, उनके ही जो हक में साफी ज्यादा बोलते हैं, उनके ही आप जो इंटरव्यूज और व्लॉग्स देख लें, वही कह रहे हैं कि भाई नून लीग को अभी भी लगता है कि इलेक्शन शायद आगे जाएंगे या जाना चाहिए। बड़ी मेहरबानी आपने टाइम दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम का, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशंस को आगे बढ़ा। वेलकम राजमी रिटेल लाइन पे ज्वाइन किया है जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर साहब, साबिक गवर्नर सिंध रह चुके हैं। मोहतरम, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। शुक्रिया जनाब। आप मुल्क की हालात आपके सामने, सियासी इस्तेकाम भी नहीं है, मुआशी इस्तेकाम भी नहीं है, हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, क्या कहेंगे जनरल साहब? जी, मेरे ख्याल से कोई मुआशी इस्तेकाम तो आना शुरू हुआ है और कोशिशें हो रही हैं इन्वेस्टमेंट लाने की, कोई MOU साइन हो रहे हैं। हमारे वजीर आजम और आर्मी चीफ जो हैं वो UAE में गए हुए थे, फिर कुवैत में गए हुए थे, अब सऊदी अरब भी शायद गए हैं। तो वहाँ से काफी बड़े बड़े MOU साइन हो रहे हैं बहुत से फील्ड में। तो माशी इस्तेकाम तो आ रहा है, डॉलर की कीमत भी थोड़ी गिरी है और कोई हालात बेहतर हो रहे हैं। बाकी रहा सियासी इस्तेकाम को, तो मेरे ख्याल में ये जो केयर टेकर हुकूमत है ये ठीक ही काम कर रही है। इन्होंने एक बहुत मजबूत फैसला, जो मैं समझता हूँ कि आसान नहीं था, कि गैर कानूनी जो यहाँ पर तारकीन है, अपना दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग, उनको वापस अपने मुल्क भेजने का एक बहुत बड़ा मजबूत फैसला था जो इस हुकूमत ने किया है। तो ये कुछ इस्तेकाम ही है। बाकी इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं और पार्टियों के ये टिकट की और इसकी उसकी वो जोड़ तोड़ शुरू हो गए हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं, मतलब इलेक्शन की तरफ। तो आपको लग रहा है कि इलेक्शन के बाद एक बेहतरी आएगी, जिस तरह हमारी डायरेक्शन बेहतरी की तरफ है, आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कोशिश करने, जनरल साहब? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हमें उम्मीद है कि जब तक इलेक्शन होंगे तो काफी सूरत हाल माशी तौर पर बेहतर हो जाएगी, वाज़ेह हो जाएगी और एक डायरेक्शन मेरे ख्याल में सेट हो जाएगी। तो और जो नई हुकूमत आएगी उसके लिए एक अच्छी बेस होगी जिससे वो आगे ज्यादा एतमाद के साथ आगे बढ़ सकेंगे। जनरल साहब, आपको पता है कि सब इदारों को, जितने भी कंसर्न इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन हो, निगरान हुकूमत का भी काम है कि वो फैसिलिटेट करे इलेक्शन को। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए जनरल साहब। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। सही, इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने चाहिए। क्या तो सब यही रहेंगे, होंगे, लेकिन वो जमीन पर थोड़े से हालात मुख्तलिफ नजर आते हैं। एक पार्टी का लीडर जो है उस पर बहुत मुकदमे बन गए हैं और कुछ उसका पता नहीं है, हालांकि उन्होंने ऑल्टरनेटिव अपनी लीडरशिप चुनी है, उस पर भी लोगों को एतमाद नहीं है। वो कहते हैं कि ये बिला मुकाबला सब मुकाबले जो है ये कुछ सस्पेक्ट है, कुछ सही नहीं है। और दूसरी तरफ जो है कुछ लोगों को उनका प्लेइंग फील्ड को ज्यादा लेवल किया जा रहा है। सही। बैरिस्टर साहब, मतलब इलेक्शन होंगे, हालात बेहतर होंगे और इकोनॉमी बेहतर हो रही है, जनरल साहब बेहतरी की तवक्कुआत कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ जनरल साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और मज़ीद बेहतरी लाजिम बात है। जब इस वक्त जो भी थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी है, उसके जब इलेक्शंस हो जाएंगे, एक लोगों की मुंतखब हुकूमत आके बैठेगी, तो ये अनसर्टेनिटी भी ख़त्म होगी और जो पॉलिसीज़ हैं उसमें एक तसलसल भी आएगा, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ भी बनेंगी जिससे पाकिस्तान और तरक्की करेगा। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हालात इतने ख़राब नहीं हैं जितने जो हैं वो बताए जा रहे हैं। हम बतदरीज बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें बेहतरी की तरफ ही बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान एक, मैं समझता हूँ कि उसके अंदर इतना बड़ा पोटेंशियल है, पाकिस्तान के लोगों में बड़ा पोटेंशियल है कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक दफ़ा फिर अपने पाँव पे खड़ा कर सकते हैं।
ہیں اور اگر لوگوں نے موقع دیا, پاکستان کے لوگوں نے اعتماد کیا, میاں نواز شریف ملک کے چوتھی بار وزیر اعظم بنے, پی ایم ایل این ایک بہترین ٹیم لے کے آ رہی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے ثمرات جو ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کو ضرور ملیں گے, جس میں مہنگائی میں کمی ہوگی, لا اینڈ آرڈر سچویشن اور زیادہ بہتر ہوگی, پاکستان کی معاشی جو طاقت جو حالات ہیں وہ اور زیادہ بہتر ہوں گے, اسی طرح سے پاکستان میں جو روزگار کے مواقع ہیں وہ بہتر طریقے سے ملیں گے, نئے نئے فیکٹریز اور کمپنیز جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک کو ایک دفعہ پھر تقویت ملے گی, اسی طرح سے انڈسٹری جو ہے وہ ترقی کرے گی, بجلی کے اور منصوبے لگیں گے, گیس کے حوالے سے منصوبے لگیں گے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے پائپ لائن میں ہیں. ہم انشاءاللہ پاکستان کو پھر میاں نواز شریف, کیونکہ ان کا ایک بہت پرانا خواب ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بنے, تو وہ ایشین ٹائیگر والا جو خواب ہے اس کو تعبیر ملنے جا رہی ہے. قدرت کو بھی شاید یہی منظور ہے, اس لیے میاں نواز شریف کے حائل جو راہ میں اتنی رکاوٹیں حائل تھیں کہ کوئی یہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتا تھا کہ میاں نواز شریف کی جو اتنی ساری رکاوٹیں وہ کس طرح عبور کریں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیے ہیں, تو جو اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑتا ہے پھر ایسے ہی ہوتا ہے. جنرل صاحب, سیاستدانوں نے, پولیٹیکل پارٹی نے ماضی سے سبق سیکھا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے چل کے یہ غلطیاں نہیں کریں گے؟ کوئی اتنے بڑے آثار تو نظر نہیں آ رہے اس بات کے کہ کوئی بہت بڑی ریفارم پارٹیوں میں ہو گئی ہو, اور پارٹیوں میں نیچے لیول سے, وارڈ لیول سے, ڈسٹرکٹ لیول سے الیکشن ہو کر اپنی پارٹی میں مضبوطی لائی جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پارٹیوں کو ملک گیر پارٹیاں بنایا جائے, اس صوبے میں ایک صوبے میں کنفائن نہ رہیں, جس سے فیڈریشن کمزور پڑتی ہے, اس کا یہ تاثر ابھرتا ہے. تو یہ تو دیکھنے کی بات ہے کہ کیا منشور لاتے ہیں اور کس قسم کی اپنی جو ہے وہ منسٹر چنتے ہیں اور کس قسم کی پالیسیاں بناتے ہیں. سامنے آ جائیں گی سب چیزیں یہ والی, فی الحال تو وہی پرانے چہرے ہیں, اب کوئی انقلابی منشور تو نظر نہیں آ رہا کہیں پر. بڑی مہربانی جنرل صاحب, آپ نے ٹائم دیا. بیرسٹر صاحب, آپ کی بڑی مہربانی. جو حالات ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر ریفارمز بہت ہونے چاہیے, وہ جو نہیں ہوئے, اور سیاسی جماعتیں ماضی سے سیکھیں, ملک کے لیے بہتری. آج معیشت کی ڈائریکشن کچھ نہ کچھ بہتر ضرور ہے, اب بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. الیکشن ہو, جس کو حقیقی مینڈیٹ ملے وہ حکمرانی کرے. اسی کے ساتھ اجازت, اللہ حافظ.